بلسانی یفقهوا قولی صلوات علی محمد گفتگو ہماری جو ہے نماز جماعت کے سلسلے میں چل رہی تھی اور نماز جماعت کی فضیلت اور اس کے بارے میں جو ہے بہت سی حدیثوں کو ہم نے بیان کیا. ایک حدیث اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو باجماعت پڑھنا چاہیے اور ضروری ہے کہ انسان نماز کو باجماعت ادا کرے ولو اسے جو ہے نیزوں کے اوپر ہی کیوں نہ پڑھنا پڑے. یعنی اتنی زیادہ تاکید ہے ولو اسے نیزوں کے اوپر ہی کیوں نہ ہو لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ. یہ تاکید کس چیز کی؟ یہ کنایا ہے اس چیز کی کہ جس شرط میں بھی انسان ہو, جتنی بھی یعنی جو شرائط کا سامنا کرنا پڑے, لیکن انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نماز کو باجماعت ادا کرے, اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک لگاتار وہ نماز کو باجماعت ادا کر رہا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس نے ایک بھی تکبیرۃ الاحرام کو اس نے مس نہیں کیا ہو, چھوڑا نہیں ہو, مطلب ہر نماز میں اس نے شرکت کیا, زور میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں, عشاء میں اور صبح کی نماز میں, تو خداوند عالم اس کو 2 چیزوں کو عطا کرے. پہلی چیز کہ اس کے دل سے ہر طرح کے نفاق کو جو دور کر دے گا. کسی بھی طرح کا نفاق اس کے دل میں کسی کے بھی سلسلے سے نہیں رہے گا. یہی نفاق ہی ہے کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. نفاق کو دور کر دے گا, جماعت کا فائدہ. اور اس کے علاوہ خداوند عالم اس کو عذاب یعنی جہنم کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے جو اس کو جو ہے محفوظ رکھے گا, اس سے نجات عطا کرے گا. یعنی یہ جو نماز جماعت انسان پڑھ رہا ہے خداوند عالم اسپیشلی طور پر اس کو 2 حق ادا کرے گا کہ ایک وہ کہ اس کے دل سے نفاق کو دور کر دیا, اور دوسری چیز یہ کہ اس کو جو ہے جہنم کی عذاب اس کی آگ سے اس کو محفوظ رکھے گا. اور خصوصی طور پر روایت میں معصومین نے فرمایا کہ اس کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا قیامت کے دن. تو یہ روایت اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ جو بیان کیا تھا ہم نے امام جماعت کے شرائط میں سے, یہ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان بالغ ہو, عاقل ہو, اور اس کے علاوہ یہ 2 شرطوں کے علاوہ کیا ہے شیعہ اثنا عشری ہو, اور اس کے بعد چوتھی شرط جو ہے کہ حلال زیادہ ہو, یعنی جو اس کی پیدائش جو ہے حلال طریقے سے ہوئی. پہلی جو شرطیں جو ہے اس میں کیا ہے کہ انسان جو کیا ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے. بالغ نابالغ کے پیچھے نماز جماعت جو ہے صحیح نہیں ہے. اس کے لیے کہ ایک بچہ جو ممیز ہے یعنی 10-11 سال کا بچہ ہے, لیکن وہ باقاعدہ طور پر اس کی قرات بھی بہت اچھی ہے, باقاعدہ طور پر اس کی سمجھ بھی بہت بہتر ہے, وہ عربی کو سمجھ بھی رہا ہے, اور اس کے اندر اور باقی تمام شرائط بھی پائے جا رہے ہیں, تو کیا اس کے پیچھے ہم نماز جماعت کو پڑھ سکتے ہیں؟ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اس کے پیچھے بھی احتیاط کے طور پر جو ہے, کیونکہ نابالغ ہے, احتیاط یہ کرے کہ جو اس کے پیچھے نماز جماعت کو نہ ادا کرے, بالغ کے پیچھے نماز کو جو جماعت کے ساتھ ادا کرے. یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے. عاقل ہونا چاہیے, یعنی عقلی طور پر ذرہ برابر بھی نہ ہوتی ہے, مثلا اس کا دماغ جو ہے مثلا کم ہے یا ہٹ جاتا ہے یا جو پاگل ہے یا دیوانہ ہے, تو ایسے کے اوپر جو ہے نماز ایسے کے پیچھے نماز جماعت جو ہے صحیح نہیں ہے. عقلی طور پر جو عقل کے اعتبار سے وہ باقاعدہ طور پر صحیح ہونا چاہیے, اچھے برے کی سمجھ ہونا چاہیے, اسے دیوانہ نہ کہا جائے, پاگل اسے نہ کہا جائے, صحیح و سالم ہونا چاہیے. اس انسان کے پیچھے نماز کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ باقی جو شرطوں کو وضاحت کے ساتھ آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے. صلوات پڑھیں.